برحمتہ، کتنے فضل ہوئے ہم پر، ان کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ تو مولا تو نے تو کونین کا فضل عظیم ہمیں عطا فرما دیا۔ پھر پوچھا مولا خوشی منانی کیسے ہے، انداز کیا ہے خوشی منانے کا؟ تو اس کا کانسیپٹ بھی قرآن میں دے دیا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَأَمَّا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا ذکر اپنے تک محدود نہ رکھا کرو، فحدث تو لوگوں کو بھی اس کا اظہار کیا کر۔ یہ نعمت کے ملنے پر شکرانے نعمت ہے، لوگوں میں اس کا چرچا کیا کرو۔ تو مجھے بتاؤ یہ میلاد منانا چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو بتانا کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آ گیا۔ اور یہ میلاد کی صورت کیا ہے؟ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، لوگ بھی اپنے انداز سے سج بن کے آتے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں کو سجاتے ہو، پھر حضور کے ترانے، حضور کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے، کبھی نعت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حضور کی بات کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب حضور کی سیرت کا، صورت کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر دلوں میں محبت مصطفیٰ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جس سے محبت ہو اس محبوب میں تو طبیعت نقص گوارا کرتی ہی نہیں۔ تو جس سونے کا ذکر صبح و شام جاری ہو اور حسن و خوبی سے جاری ہو، جس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی جھول نہ ہو، وہ محبوب کی بات ہو جائے تو یاد رکھو صرف دلوں تک نہیں، روحوں تک قرار پہنچ جاتا ہے، روح تک قرار میں آتی ہے۔ اس لیے کہ میرا محبوب صرف جسموں کو زندہ کرنے والا نہیں، میرا محبوب آپ کی روح کو تسکین دینے والا بھی ہے اس کے ذکر سے۔ اس لیے اما بنعمت ربک فحدث، لوگوں یہ میلاد کی جب صورت بناتے ہو تو پوچھا اس نعمت کے ملنے پر خوشی کیسے منائیں؟ فرمایا میلاد بناؤ، لوگوں کو بلاؤ، جھنڈے لگاؤ، اپنے گھروں میں چراغاں کرو۔ چراغاں کرو گے تو خود اپنی محبت میں بھی کرو گے اور خدا کی سنت میں بھی کرو گے۔ یہ جو لائٹیں آپ کو گھر گھر لگی نظر آتی ہیں، آپ لائٹنگ لگاتے ہو، اس کی تصدیق اور سند کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے، روح النمی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں، روح النمی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے۔ اس لیے لائٹنگ، روشنیاں کرنا، اس کی اصل اور ثبوت یہ ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر لگے ہوئے تارے وہ میرے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، مجھے لگا یہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ زمین پر تاروں کا کیا کام تھا؟ اس لیے زمین پر آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا، ایسا نور کہ چاند نے بھی اس نور سے خیرات لی ہے، سورج نے بھی خیرات لی ہے، اور خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ جو تارے آئے تھے نا، یہ بھی آقا کے قدمین ایڑی مبارک سے نور کی خیرات لینے آئے تھے، کیونکہ حضور جب گہوارے میں جھولا جھول رہے ہوتے، جب پیدا ہوئے چند مہینوں کے تھے، جھولا جھول رہے ہوتے، فرماتے ہیں آپ کی انگلی جدھر جدھر جاتی آسمان کا چاند ادھر ادھر کھلونا بن کر پھرتا تھا، تارے پھرتے تھے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ اس لیے ہمیں کیا خبر حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت، حضور کا مقام کیا ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ خوب خوشیاں منایا کرو، اور خوشیاں منانے کا ایک انداز یہ ہے کہ اس خوشی کا چرچا کیا کرو۔ اب یہ چرچا نہیں تو اور کیا ہے، ہر بلاک میں، ہر گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ایک بہن شوق سے سنتی ہے، پھر وہ اپنے گھر میں میلاد کا انتظام کرتی ہے، تو اس طرح یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس چراغ سے گھر روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں نہ سمجھیں کہ آپ یہاں ذکر کرتے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہے۔ مستند اتھینٹک کتاب کا واقعہ کہ ایک یہودی عورت یہودن تھی، اب وہ اس کے ہمسائے میں ایک مسلمان عورت تھی، وہ ہر سال شب ولادت جب آتی، جیسے آپ مناتے ہیں شب ولادت آتی، تو وہ ہر سال اپنے گھر میں چراغاں کرتی، روشنیاں کرتی اور میلاد کا انتظام کرتی، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اب جو یہودن عورت تھی، ایک رات جب میلاد کا اہتمام ہو رہا تھا تو وہ دروازے پر کھڑی ہے اور اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج کی رات ان مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، یہ سارے مسلمانوں کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو وہ دل میں سوچنے لگی کہ اتنا اہتمام اور اتنے 14 صدیاں گزر گئی اس محبوب کو گئے ہوئے، ابھی تک لوگوں کا جوش و ولولہ محبت مصطفیٰ اتنی شان والی کہ یہ مقام تو کسی نبی کو نہیں ملا جو اس نبی کو ملا۔ تو وہ دروازے پر کھڑی اور دل میں سوچ رہی ہے کہ وہ کیسا محبوب ہوگا۔ اب وہ گھر جا کر سو گئی تو خواب بھی وہی دیکھ رہی ہے، خواب میں بھی وہی محفل ہے، وہ کھڑی ہے، اچانک دیکھتی ہے کہ میں دروازے پر کھڑی ہوں، اور ہمسایوں کا دروازہ بالکل ساتھ ہے، کہتی میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑی، اچانک گلی میں ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس لشکر کے سامنے ایک نورانی مکھڑے والا بھی آ رہا ہے۔ یہ واقعہ محض نہیں سنا ہے نہیں، یہ اتھینٹک کتاب کا واقعہ ہے جو علماء دین نے بیان کیا۔ تو فرماتے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ نور کی سرکار وہ دروازے پر کھڑی ہے اور وہیں پر وہ حسن و جمال دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اور جب دیکھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی، اور وہ جو پورا لشکر آیا اس سربراہ کے سمیت وہ اس گھر میں تشریف لے آیا جہاں پر حضور کی محفل میلاد ہو رہی تھی۔ اب وہ کون تھا؟ وہ نبیوں کا سردار تھا۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بھی اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر۔ تجھے سنانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اس کو سنا کے دیکھ وہ کس قدر لطف و کرم رحمت کی بارش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اندر تشریف لے گئے تو وہ عورت بھی رہ نہ سکی، اب تو فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی اس کا حسن و جمال، جس کی جھال جلی نہیں جا رہی، پیچھے چلی گئی، جا کر جوتیوں میں بیٹھ گئی کہ مذہب کی یہودن ہوں، کون محفل میں گھسنے دے گا، قربان جائیں۔ دل میں دیکھ رہی، سوچ رہی ہے اور محبوب کے مکھڑے پر نظر جمی ہے۔ محبوب نے بھانپ دیا کہ یہ ہماری دیوانی ہم سے محبت میں گرفتار ہوئی ہے، ہمارا حسن و جمال دیکھ کر، ہماری شان کا کمال دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہنے لگی خدا کی قسم خواب میں ہی حضور اٹھے اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ قربان جائیں، یہ عنایتیں ہیں، سونا میرا دیکھنا نہیں گوریاں۔